الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ المولانا العظیم. دیکھو، اس دور میں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے اور سب سے بڑا ہمارا کام جو ہے اور سب سے بڑی ہماری ضرورت جو ہے وہ اپنی اپنی اصلاح کا ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کا فکر کر لے. اسے کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنی اصلاح کا ذمہ دار بنایا ہے. ہم اپنی ذاتوں کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں. اسے سب سے زیادہ فکر ہماری اپنی ذاتوں کی اصلاح کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آدمی کی دنیا آخرت کے بننے کا مدار اس کی ذاتوں کی اصلاح پر ہے. کہ آدمی اپنی اصلاح کا فکر کر لے. اس لیے اصلاح کو فرض عین قرار دیا ہے. اصلاح فرض عین ہے اور اصلاح کا مسئلہ ہر ایک کا موت تک کا ہے، 2-4-10 دن کا نہیں ہے، بلکہ اصلاح کا مسئلہ تو ہمارا موت تک کا ہے. یہاں تک کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے، بس وہاں تک کا ہمارا اصلاح کا مسئلہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے. ہماری موت کا دن اللہ کرے عید سے زیادہ خوشی کا دن بن جائے. ہماری موت کا دن ایسا ہو کہ ہم ہنستے ہنستے اللہ دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری موت پر زمانہ ماتم کر رہا ہو. موت وہ ہے جس پر کرے زمانہ ماتم، ورنہ دنیا میں مرنے کے لیے ہر ایک جیتا ہے. مرنا تو ہے ہی اور ہر ایک مرنے کے لیے ہی جیتا ہے، لیکن اللہ کرے ہماری موت ایسی ہو کہ موت کا دن ہمارا عید سے زیادہ خوشی کا دن بن جائے، کہ ہم دنیا سے ہنستے ہنستے جا رہے ہو. ہماری موت پر زمین کے وہ ٹکڑے رو رہے ہو جس پر ہم چل کر عبادت کے لیے جاتے تھے، نمازوں کے لیے جاتے تھے، جس پر چل کر ہم دین کی محنت کے لیے جاتے تھے. وہ زمین کے ٹکڑے ہماری موت پر رو رہے ہو. یہ کہتے ہیں نمازی آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین 40 دن تک اس کی موت پر روتی ہے. موت اسے کہتے ہیں. آسمان کے وہ دروازے جس سے آدمی کا رزق اترتا تھا اور اس کے اعمال جاتے تھے، وہ آسمان کے دروازے اس کی موت پر روتے ہیں. یتیم اس کی موت پر رو رہے ہیں کہ ہمارا بیلی دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمارے سروں پر ہاتھ پھرانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. بیوائیں ہماری موت پر رو رہی ہے کہ ہمارے آنسو پوچھنے والا دنیا سے چلا گیا. ہمارے گھر کے بوجھے ہوئے چولہوں کو جلانے والا یہ دنیا رخصت ہو گیا. تو بیوائیں ہماری موت پر رو رہی ہو، یتیم ہماری موت پر رو رہے ہو، اور ہم دنیا سے ہنستے ہنستے جا رہے ہو. میرے دوستو، موت اسے کہتے ہیں. اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینا بھی سکھایا ہے. جیو تو ایسے جیو، اور ہمیں مرنا بھی سکھایا کہ مرو تو ایسے مرو. ہاں، لیکن آدمی کی موت کا مدار اس کی زندگی پر ہے. جیسی زندگی وہ موت. اس لیے آدمی اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کا فکر سب سے زیادہ کرے. اصلاح کے معنی ہوتے اپنی زبان میں سدھار. ہماری زندگیوں میں اللہ کرے سدھار آئے، ہماری زندگیوں میں سدھار آئے. یہ جتنا بگاڑ ہے یہ اللہ کرے ہماری زندگیوں سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کے بگاڑ کو ختم کرو، اپنی زندگیوں کو حرام سے پاک کر لو.
رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو حرام سے پاک کر لو. یہ حرام آدمی کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے. حرام. تو رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہاری زندگی گویا حرام سے پاک ہو جائے. زندگیوں کو حرام سے پاک کرنا، آنکھوں کے حرام سے پاک، آنکھوں کا حرام. اس لیے میرے بھائیوں، آدمی کا جو ہے نا ایمان کا بہت بڑا مدار، بلکہ یوں کہو ایمان پر خاتمے کا بہت بڑا مدار ایک تو اس کی آنکھوں پر بھی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو حرام سے پاک کرے. اس لیے کہ جب آدمی کی آنکھ بگڑتی ہے تو اس کا دل بگڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، آنکھ اور کان، دونوں کا ڈائریکٹ تعلق، جس کو ہاٹ لائن کہتے ہیں، یہ دل کے ساتھ رکھا ہے. آنکھ اور کان. اسے دیکھو قرآن کریم نے یہ دو صفات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور انسان کو سننے والا بنایا. حالانکہ اس کو چلنے والا بنایا، اس کو بولنے والا بنایا، اس کو پکڑنے والا بنایا، کسی صفات کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے. قرآن کریم نے دو صفات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان دیکھنے والا اور انسان کو سننے والا بنایا. آنکھ اور کان. آنکھ اور کان. تو آدمی اپنی آنکھوں کو حرام سے پاک کر لے. اس سے ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو. اس دور کی میں کہتا ہوں نا، ہر وقت کہتا ہوں، اس دور کی دو بیماریاں، اس وقت تو بیماریاں بہت بڑھ گئی، دو بیماریاں بہت بڑی بڑی ہے. اس دور کی بیماریاں تو بہت بڑھ گئی. جیسے اس دور میں جسمانی بیماریاں بڑھ چکی ہے، ایسے روحانی بیماریاں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے. روحانی بیماری ایک دو نہیں، روحانی بیماریاں انیک. اس میں ایک بیماری بہت بڑی ہے، وہ آدمی کی بد نظری کی، نگاہوں کی بیماری، آنکھوں کی بیماری. کہ آنکھیں، اس کی آنکھیں حرام سے پاک نہیں ہو رہی، جس کو بد نظری کہتے ہیں. اور یہ بد نظری گناہ جو ہے نا، بد نظری کا گناہ یوں کہتے ہیں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. کم کمانے سے، کم محنت کرنے سے، دیر سے دکان کھولنے سے، اذان کے وقت دکان بند کر لینے سے، جھکتا تولنے سے میرے دوستو روزی کم نہیں ہوتی ہے. کوئی یتیم دکان پر آ گیا اور کوئی بیوہ دکان پر آ گئی، کوئی حاجت مند دکان پر آ گیا، کوئی غریب دکان پر آ گیا، کوئی بھوکا دکان آ گیا، تو ہم نے اس کو جھکتا دے دیا، مدل سے کم میں دے دیا کہ غریب ہے. اس سے روزی کم نہیں ہوتی ہے. روزی کے کم تنگی کے اسباب تو یہ ہے کہ آدمی کی نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے. آدمی غم زدہ رہتا ہے کہ اس کے اثرات ہے. جیسے جسمانی بیماریوں کے اثرات ہے نا، کہ وہ بخار کے اثرات ہے اور سردی کے اثرات ہے، ٹائیفائڈ کے اثرات ہے، کینسر کے اثرات ہے، ایڈز کے اثرات ہے، ایسے روحانی بیماریوں کے بھی تو اثرات ہے نا. اس کے اثرات ہے اور یقینی اثرات ہے کہ آدمی غم زدہ رہے گا، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی، یہ ہمیشہ غم زدہ رہتا ہے. جی. پھر کہتے ہیں مناجات کی لذت کو اللہ چھین لیتے ہیں. دعا میں ایک لذت ہے مناجات، کہ آدمی اللہ سے مناجات کرے. جی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. مناجات، کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے. کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں، اسے مناجات میں مزہ نہیں آتا ہے. بھائی افطار کے وقت دعا قبول ہی ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری ہے، اس کا اثر ہے کہ آدمی کو دعا میں مزہ نہیں آتا ہے.
کمال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آدمی کو دعا آج کا آپ حالات دیکھو، آدمی خود اپنے حالات کو ٹٹولے، کیا مجھے دعا میں مزہ آتا ہے؟ دعا مزہ نہیں آتا ہے. ہاتھ اٹھائے ہیں، پتہ نہیں کس سے مانگتا، کیا مانگتا، کچھ پتہ نہیں، اور ہاتھ منہ پر پھر گئے. دل غافل ہے، اور پھر غافل دل کی صدا اللہ سنتے بھی نہیں ہے. غافل دل کی صدا اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہے. اسے اپنے گناہ یاد نہیں آتے، مناجات کی لذت اللہ چھین لیتے ہیں، اسے اپنے گناہ یاد نہیں آتے ہیں، اور گناہ یاد آ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتا ہے. آدمی کو ذرا میرے دوستو تنہائی میں سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ رمضان پورا ہونے کے قریب ہے. رمضان کا بہت بڑا عرصہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا، رحمت کا عشرہ چلا گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، اور یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا ہے. کیا کبھی مجھے میرے گناہ یاد آ کر میری آنکھوں میں آنسو آیا ہے؟ آدمی سوچنے کی چیز ہے. مجھے گناہ یاد آ کر کبھی افطار کے موقع پر، کبھی سحری تہجد کے موقع پر، کبھی کسی نیک عمل کے بعد مجھے میرے گناہ یاد آئے ہیں؟ مجھے میرا گناہ یاد آیا کہ میں نے تنہائیوں میں کیا 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 ہے. میرے بال کالے تھے، میں نے کیا کیا ہے. میری باہوں میں طاقتیں تھی، میں نے کیا کیا ہے. آدمی گناہ کر کے بھول جاتا. میں نے سالوں پہلے کیا گناہ کیا آدمی کو نہیں پتا ہے. حالانکہ صدیق اکبر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ پرانا نہیں ہوتا ہے. چاہے برسوں پہلے گناہ کیا، لیکن گناہ پرانا نہیں ہوتا. سب پرانا ہوتا ہے. کپڑا پرانا ہو جائے، مکان پرانا ہو جائے، ارے یوں کہو ایمان پرانا ہو جائے، لیکن آدمی کا گناہ ہے، ایز اٹ از ہے. گناہ تو پرانا نہیں ہوتا ہے، چاہے برسوں پہلے گناہ کیا، لیکن آدمی کا گناہ پرانا نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں نا، بعض مرتبہ گناہ برسوں پہلے کیا تھا، آج نہیں کل نہیں، گناہ برسوں پہلے کیا تھا، اور اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو کے چلا گیا. حالانکہ گناہ تو برسوں پہلے کیا تھا، برسوں پہلے کیا تھا. وہ قصہ لکھا ہے نا کہ برسوں پہلے دکان پر ایک عورت آئی تھی، ٹوال خریدنے آئی تھی. وہ عورت خوبصورت تھی، میں اس کو دیکھتا رہا، تاکتا رہا. بس یہ گناہ حائل بن چکا ہے، اس وقت میری زبان پر کلمہ آنے نہیں دیتا ہے. برسوں پہلے گناہ کیا، اور اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوا ہے. آدمی ایمان سے ہاتھ دھو کر چلا گیا ہے. گناہ ہے. اس سے میرے بھائیوں، یہ مبارک دن آتے ہیں، یہ مبارک لمحات ہیں. آدمی گناہوں کو یاد کر لے. اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے کریم ہے. بندہ سچے دل سے، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، وہ تو معاف کر دیتے ہیں. میں ہر وقت کہتا ہوں نا بار بار کہ مسلمان رات کو بستر پر سوئے یوں کہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتے ہیں. یہ آسمان کو دیکھ کر یوں کہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وہ تو بڑے قریب ہے. بندے کے گناہ تو محدود ہے، چاہے بندہ کتنا بھی گنہگار ہو. کہتے بندے کے گناہ تو محدود ہیں، اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے. اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اسے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ کی رحمت تو لا متناہی ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وہ 100 کا قاتل چلا، لیکن اندر میں ایک احساس تھا، اندر میں ایک لگن تھی، توبہ کی لگن تھی کہ میرے سے بھول ہو گئی، مجھے زندگی سدھارنی ہے. یہ توبہ کی لگن سے 100 کا قاتل چلا. کہتے اللہ کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے لیا. وہ تو ایسی ذات ہے، ایسی ذات ہے.
اس آدمی اپنے آپ کو گنہگار، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا تو گنہگار سمجھے گا نا. کبھی گناہ کو یاد ہی نہیں کیا ہے. میں نے آنکھوں سے کتنا غلط دیکھا ہے، میں زبان سے کتنا غلط بولا ہوں، میں رات دن زبان سے کتنا غلط بولتا ہوں، کتنا جھوٹ، کتنا گالی، کتنی غیبت، کتنا کسی مسلمان کا دل توڑنا، کتنا کسی مسلمان کی ٹوپی کا اٹھالا ہے میں نے. آدمی کبھی یاد نہیں کرتا، گناہ یاد ہی نہیں کرتا تو گنہگار کہاں سے اپنے آپ کو سمجھے گا. یہ کہتے گناہوں کو یاد کرو، ہے نا. مسلمان تو نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، میرے سے یہ گناہ. یہ مبارک راتیں میرے دوستوں قسم خدا کی اسی لیے ہے آدمی تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر لے اور اللہ سے توبہ اللہ کر لے کہ اللہ بھول ہو گئی، اللہ بھول ہو گئی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ میں تو گنہگار ہوں، اس سے ہمیں تو راستہ بتایا ہے کہ نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھو. نیکی کر کے بھی، نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک مت سمجھو کہ میں نے تو بہت نیکی کر ڈالی، میں نے بہت صلاۃ التسبیح پڑھ ڈالی، میں نے بہت کہنا. نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا یہ اصل ہے. اس آپ دیکھو ہمیں تعلیم دی ہے، نماز پڑھی اور نماز بھی کیسی پڑھی، میری اور آپ کی نہیں، نماز صدیقی پڑھی، نماز صدیقی پڑھی ہے. اور نماز صدیقی پڑھنے کے بعد کہا اب یوں کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، حالانکہ نماز پڑھی ہے. ہمارا تو راستہ یہ ہے، ہمارا راستہ بدل چکا ہے، راستہ چوک گئے. نماز پڑھ کے بھی کہنا تھا کہ اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا، ظلمن کثیرا. جی پورا دن روزہ رکھا ہے، اللہ کی محبت میں بھوکا رہا، پیاسا رہا ہے. خود کی بیوی تھی لیکن خود کی بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہیں ڈالی، پرائی عورت نہیں. روزدار کو کہا ہے کہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ مت ڈال، اپنی بیوی پر شہوت مت ڈال. خود کی بیوی پر شہوت کی نگاہ نہیں ڈالی. 15-16 گھنٹے بھوکا رہا، پیاس میں بےتاب کیا ہے، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے لیکن پانی کی طرف نظر نہیں کری ہے. پورا دن ایسا گزارا. اب افطار کا وقت آیا تو اب کہتا ہے یا واسی الفضل اغفر لی، یا واسی الفضل اغفر لی، یا اللہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور تیرا فضل بڑا وسیع ہے، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر. یا واسی الفضل اغفر لی، میں تو گنہگار ہوں، تیرا فضل بہت وسیع ہے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. ہمارا تو راستہ یہ ہے، یہ راستہ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا. یہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے. جی تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور اللہ کو بڑا معاف کرنے والا سمجھتا ہے، میرا اللہ بڑا کرنے والا ہے، تو کہتے ہیں اللہ پاک کو اس بندے پر بہت پیار آ جاتا ہے. آئے ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر اللہ پاک کو بڑا پیار آ جاتا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور اللہ کو بڑا معاف کرنے والا سمجھے، اللہ پاک کو اس بندے پر بہت پیار آ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک راتیں ہیں، یہ مبارک لمحات ہیں. آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے. جی اپنے گناہوں کو یاد کر، یہ کہتے ہیں اگر گناہوں کو یاد کر کے ایک آنسو بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اگر یہ آنسو نکل کر رخسار پر آ گیا تو یہ آنسو جہنم کے آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے. ایک آنسو جی اتنا قیمتی ہے، سکرات سے پہلے سکرات کا بٹن دبنے سے پہلے ایک آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر نکلا، یہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے. لیکن مرنے کے اگر یہ آدمی خون کے آنسوؤں سے روے، اس کا خون کے آنسوؤں سے رونا بیکار ہے، اس کا خون کے آنسوؤں سے رونا بیکار ہے.
ہاں، یہ موت کے بعد خون کے آنسو سے روئے گا، اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک چبا کھا جائے گا. جیسے دنیا میں آدمی کو ایک دم افسوس ہوتا ہے تو ایک دم اپنی انگلی کو دانتوں کے بیچ میں چباتا ہے، ہائے کیا کر دیا میں نے، کیا کر دیا. وہاں بھی ایسا کرے گا، اپنی انگلی کو دانتوں کے بیچ میں چبائے گا اور چباتے چباتے کوہنی تک یہ ہاتھوں کو چبا کھا جائے گا. اسے پتہ نہیں چلے گا ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا. پھر یہ بھیک مانگے گا اللہ سے، رب ارجعونی، مولا مجھے واپس کر دو، مولا مجھے واپس کر دو. لیکن میرے دوستو اس کی بھیک کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اس سے میرے بھائیوں یہ بھی ابھی موقع ہے، اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ، مبارک راتیں، مبارک گھڑیاں دی ہے. یاد کرو گزشتہ رمضان کو بہت سارے ہمارے دوست، بہت ہمارے رشتے دار ہمارے درمیان میں موجود تھے، افطاری میں ہمارے ساتھ تھے، تراویح کی صف میں ہمارے ساتھ تھے. ان میں کے بہت سارے آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، قبر میں جا کر سو گئے ہیں. پتہ نہیں میرے دوستو آئندہ رمضان، آئندہ مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب ہوتی نہیں ہوتی. نہیں کہتے زندگی وفا کرتی نہیں کرتی، میرے دوستو نہیں کہتے زندگی ایسی بے وفا ہے. ہاں بے وفا ہے. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوتے نا تو وہاں قریب میں آپ تیمم فرما لیتے تھے. تو صحابہ عرض کرتے یا نبی اللہ پانی تو قریب تھا اور آپ نے تیمم کر لیا، تاکہ ہاں مجھے پانی تک پہنچنے تک میری زندگی کا بھروسہ نہیں تھا. زندگی تو اس کو کہتے ہیں. پتہ نہیں میرے بھائیوں آنکھیں آج چمکتی ہے کل بند ہو جائے، پیر آج دوڑتے ہیں کل تھم جائے، سانس آج چلتے ہیں کل رک جائے. آج زندوں میں میرا نام ہے، یہ نام کل مردوں میں آ جائے. آج ان کے اوپر میں ہوں، کل زمین میرے اوپر ہو جائے. میرے دوستوں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے میرے بھائیوں آدمی اپنا اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے. اپنی زندگی کو میرے دوستو حرام سے پاک کر لو. اللہ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے، تمہاری زندگیاں حرام سے پاک ہو جائے. اپنی زندگیوں کو حرام سے پاک کرنا ہے نا. آدمی محنت کی چیز ہے. لیکن میرے دوستو آپ یقین مانو یہ ہو سکتا ہے. آدمی مالدار بننے کی محنت کرے، مالدار نہ بنے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنی آنکھوں کو حرام سے پاک کرنے کی محنت کرے، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کرنے کی محنت کرے، اور اس کی زندگی حرام سے پاک نہ ہو، اس کی آنکھیں حرام پاک نہ ہو، اس کی زبان حرام سے پاک نہ ہو، اس کی کمائی حرام سے پاک نہ ہو. یہ میں قسم کھاتا ہوں، قسم خدا کی نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. بس آدمی کرنا طے کرے. اسے بزرگ کہتے ہیں کہ دین کا کوئی کام کرنا ہے نا تو آدمی کو پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ کرنا ہے. مجھے میری نگاہوں کو نیچی کرنا ہے، اسے حرام سے بچانا ہے. اسے اللہ پاک نے راستہ بتایا ہے. بہت سارے آ کر کہتے ہیں نا کہ نگاہوں بد نظری ہو جاتی ہے. اس کا علاج اللہ نے قرآن میں بتایا، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، مشق کرے آدمی. ایک بزرگ سے پوچھا بد نظری ہو گئی کیا کرے؟ تو کہا کہ ہاتھ میں تسبیح کی عادت ڈالو، ہاتھوں میں تسبیح رکھنے کی عادت ڈالو. بجائے بڑا موبائل ہاتھوں میں رکھنے کے ذرا تسبیح رکھو. امید ہے اللہ تعالی حفاظت کر لے گی آنکھوں کی. ہاتھوں میں تسبیح رکھو، نگاہوں کو نیچی کر لو. استحضار کرو. ایک بزرگ نے فرمایا استحضار کرو وہ قرآن کی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ اور دل کی خیانت سے باخبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وتخفی الصدور. یہ میری نگاہوں کی پتلی کتنی خیانت کرتی ہے وہ اللہ اس سے باخبر ہے. وہ تو بصیر ہے. بارش کے دن کی کالی راتوں میں سینکڑوں کالی راتیں ملا دو، ایسی کالی رات میں کالے پہاڑ کے تہ میں کالی چوٹی چل رہی ہے. قسم خدا کی میرا اللہ
وہ کالی چوٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو ایسا بصیر ہے، ایسا نہیں کوئی نہیں جانتا. ان نگاہوں کی پتلی نے کتنی خیانت کی ہے وہ تو سب جانتا ہے. یہ دل میں کیا کیا کھچڑی پکتی ہے، کیا کیا وسائل کہتے وہ تو سب جانتا ہے. وہ تو دلوں کے بھید سے وہ تو علیم ہے. علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے کہ دلوں میں کیا کیا پک رہا ہے. سگے بھائی کے لیے دل میں کیا پک رہا ہے وہ جانتا ہے. پڑوسی دکاندار کے لیے دل میں کیا کیا پک رہا ہے وہ سب جانتا ہے. وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. وہ تو علیم ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ سب کا ہے. دو آدمی تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، تیسرا سننے والا اللہ ہے، وہ تو ایسا سمیع ہے. اللہ کرے اس کا ہمیں استحضار ہو. جی تو پھر آدمی کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. اس سے میرے بھائیوں یہ موقع ہے، یہ گھڑیاں ہے، ہم اپنے گناہوں کو یاد کر لو، اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ تلہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. میں نے کہا ایک آنسو نکل گیا، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ معاف کر دیتے ہیں، ہے نا. بس اس لیے ہمارے اسلاف کا راستہ ہے رونا اسلاف کا راستہ. اس سے کہتے رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آہو جاری بہت بڑھ جاتی تھی. آپ کا رونا نہیں، آہو جاری کے معنی رونا نہیں ہوتا. آہو جاری کے معنی کاکلودی، جس کو گجراتی میں کہو کاکلودی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے میں آپ کی کاکلودی، آپ کی آہو جاری رمضان میں بہت بڑھ جاتی. یہ رمضان اسی لیے ہے، رمضان کی مبارک راتیں اسی لیے ہے. اللہ کرے ہماری آہو جاری بڑھ جائے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رونا، گھر والوں کا فکر. ان کا آخرت میں کیا ہوگا، میری بیوی کا آخرت میں کیا ہوگا. یہ گھر میں سب سے پہلے اٹھتی ہے، یہ سب سے آخر میں سوتی ہے. اس نے میری اولاد کو اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا ہے. عورت کا دودھ اس کے خون کا بنتا ہے. میری بیوی نے میری اولاد کو اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا ہے. وہ رات گیلے میں پڑی رہتی تھی، میری اولاد کو اس نے سوکھے میں سلایا ہے. اس نے اپنی گود کو میری اولاد کے لیے بستر قرار دیا ہے. میری بیوی کی آخرت کا کیا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا فکر کیا بھلایا نہیں ہے. بس کماؤ کھلاؤ پلاؤ نہ، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا اتنا فکر ہے. کہہ دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے. حضور سے کہا جا رہا ہے آپ نے گھر والوں کا اتنا فکر. آپ تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. پیارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ یہ روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا لو. یہ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو لوٹ کر گھروں میں واپس نہیں آتے ہیں. روٹی کا ٹکڑا، یہ فکر، اس کو کہتے فکر. جی گھر والوں کا فکر، ان کی آخرت کا کیا ہوگا. میری جوان بیٹی کی آخرت کا کیا ہوگا. اس کی ڈولی کل چڑھ جائے گی اور یہ کل پرائے گھر چلی جائے گی. میری جوان بیٹی کی آخرت کا کیا ہوگا. آدمی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس نے اپنے گھر والوں کی آخرت کا کوئی فکر نہیں کیا تھا. بس کمانا جانا، کھلانا پہنانا جانا، اپنے گھر والوں کی آخرت کا کوئی فکر نہیں کیا تھا. میری اولاد کی آخرت کا کیا، میری جوان بیٹی کی آخرت کا کیا. آدمی نے کہتے قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس نے اپنے گھر والوں کی آخرت کا کوئی فکر نہیں کیا تھا. اس سے میرے بھائیوں یہ مبارک گھڑیاں ہے اپنے گھر والوں کے لیے رونا. ہاں اپنے گھر والوں کے لیے رونا. ان کی ہدایت کو میرے دوستو اللہ سے مانگنا، ان کی تربیت کو اللہ سے مانگنا. یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ مانگنے کی چیز ہے. بلکہ ہمارے ذمے میرے بھائیوں پوری انسانیت
کہ پوری انسانیت کے لیے مانگے. ہم تو عالمی نبی کے امتی ہے. یہ انسانیت کا کیا ہوگا؟ یہ انسان کمزور ہے. اسے کانٹا چوب جاتا ہے تو تل ملا جاتا ہے. اگر اسے ایمان نہ ملا، اسے ہدایت نہ ملی، یہ جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا؟ جو آگ پتھروں کو پگھال دیا کرتی ہے، ایسی بھیانک آگ میں یہ کمزور انسان کیسے جلے گا؟ یہ راتیں اس کی ہے. یہ میرے دوستو، آپ ایمانداری سے بتا دو، ہم تو کتے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ سچ بتاؤ، آپ سچ بتاؤ. ہم یہ راستے پر کوئی کتا جلتا ہونے کتا، ہم کتے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو انسان جہنم کی آگ میں کیسے جلے؟ یہ اللہ کے لیے غم، یہ ہمارے نبی کا غم ہے. یہ ہمارے نبی کا غم ہے جو آپ کو رات رات بلاتا تھا. آپ دن میں بے قرار ہے، آپ راتوں کو بے چین ہے. دنیا گناہ کر کے چادر تان کر سو جاتی ہے. اللہ کا لاڈلا نبی رات کے اندھیریوں میں رو رہا ہے. آپ کے آنسو سے زمین تر ہو جاتی. اللہ کو رحم آ جاتا. اللہ جبرائیل کو بھیجتے، اے پیارے نبی کیا بات ہے، اتنا کیوں روتے ہو؟ یہ زمین تر ہو گئی. پیارے آقا فرماتے، جبرائیل میں تو میری امت کے لیے روتا ہوں. میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت، یہ راتیں، یہ گھڑیاں میرے بھائیوں، یہ رونے کی راتیں ہیں. اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پڑوں کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے، بلکہ اللہ توفیق دے پوری انسانیت کے لیے. میرے دوست رونا، یہ ہم تو رونے والے نبی کے امتی ہے. ہنسنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو جنت میں جا کر ہنسیں گے. اس لیے آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں کہا مارتا ہے، کھل کھلا کے ہنستا ہے، کہا جو ہے نا، یہ قبر میں اندھیری کو لاتا ہے. اس سے قبر میں اندھیرا آتا ہے. کہا مت مارو. ٹھیک ہے، تبسم الگ بات ہے، تبسم مسکرانا الگ بات ہے. ورنہ ہم تو میرے دوستو رونے والے نبی کی امتی ہے. ہمارا کام تو رونا ہے. ہمارا کام گناہوں کو یاد کر کے رونا، امت کے غم میں رونا، اللہ کے خوف سے رونا، آخرت کے غم میں رونا. کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کو یاد کر کے رونا کہ زندگی کا حساب دینا پڑے گا. وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، ایک ایک نیکی پر جنت اور جہنم کے کھیل کھیلیں گے. وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رونا. پیارے آقا گھر میں تشریف لائے، ہماری پاک امی جان رو رہی ہے. پوچھا ایسا کیوں روتی ہو؟ کہا یا نبی اللہ مجھے جہنم یاد آ گئی. ماں یاد نہیں آئی، میکا یاد نہیں، پیئر یاد نہیں آیا. یا نبی اللہ مجھے جہنم یاد آ گئی. میرے دوستو ہماری امت کی پاک ماں اور اللہ کے لاڈلی، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی ہے، اور گھر کے کونے میں بیٹھ کر جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہے. جہنم کو یاد کر کے. میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ تو مشاغرے کی بات ہے، کبھی ہمیں جہنم یاد آئی ہے؟ حالانکہ جیسے کل کہا، ہمیں تو رمضان میں وظیفہ دیا ہے کہ اس کو خوب مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو. اللہ الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. یا اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میں جہنم سے پناہ مانگو. خوب مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو. رمضان پورا ہونے کے قریب ہے. عجیب بات اللہ والے کہتے ہیں کہ بندہ کسی چیز کو بار بار اللہ سے مانگتا ہے نا، تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے. بچہ بھی ماں کے پاس کوئی چیز بار بار مانگتا ہے نا، ماں جھلک دیتی ہے، لات مار دیتی ہے. وہ اللہ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بندہ کسی چیز کو بار بار مانگتا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے. کہتے ہیں بندہ بار بار سے جنت مانگتا ہے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے. بار بار جنت مانگتا ہے تو جنت بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، یا باری تعالیٰ یہ تیرا فلاں بندہ جو ہے نا بار بار تجھ سے مجھے مانگتا ہے، یا اللہ تو مجھے دے دے اسے. اور کہتے ہیں بندہ بار بار اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے. تو کہتے ہیں جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتی ہے، یا باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ بار بار مجھ سے چھٹکارا مانگتا ہے، یا اللہ اس تیرے بندے کو مجھ سے چھٹکارا دے دے. جہنم کہتی ہے.
آدمی بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگے، جہنم سے چھٹکارا مانگے. تو میرے دوستو یہ مبارک راتیں، یہ گھڑیاں میرے دوستو اسی کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرا لیں، اپنے گناہوں سے معافی صافی کر لیں اور امت کی طرف سے وکیل بن کر میرے دوستو اللہ کو منوا لے. ایک تو اللہ سے مانگنا ہے اور ایک اللہ منوانا ہے. اللہ کو منوا لو، روٹھے ہوئے رب کو میرے دوست منوا لو. یہ مبارک گھڑیاں روٹھے ہوئے رب کو منوانے کی. اسے کہتے ہیں جب بارش کی ضرورت ہو، بارش برس کے نہ دیتا ہو تو سمجھ لو زمین والوں سے آسمان والا ناراض ہے. یہ تھرمومیٹر ہے. بارش کی ضرورت ہو، بارش برس کے نہیں دیتا تو سمجھ لو زمین والوں سے آسمان والا ناراض ہے. اس سے میرے بھائیوں یہ مبارک اپنے روٹھے ہوئے رب کو منوانا ہے. آئندہ اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کرنے کا میرے دوستوں عزائم کر لے. یا اللہ اب تو انشاءاللہ ہم تجھ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے میرے دوستوں یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں، پچھلے زندگی سے پچھلے گناہوں سے میرے دوستوں توبہ کر لیں اور اللہ کریں یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں تقوی کے آنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے اور ہماری رمضان کے بعد کی زندگی اللہ کے رمضان جیسی ہو جائے. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسأل العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. یا اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، ہم گنہگار بندے آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں مولا، معافی کی بھیک لینے آئے ہیں مولا. ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے گناہوں پر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے مولا. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا. گناہ کرتے کرتے زندگی کا بہت بڑا زمانہ گزر چکا ہے. جب سے زندگی کا ہوش سنبھالا مولا گناہ کرتے کرتے آج کا دن آ گیا ہے. گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی اور گناہ کرتے کرتے آنکھوں میں اینک آ گئے. گناہ کرتے کرتے جوڑوں میں درد آ گیا. گناہ کرتے کرتے مولا نانا بھی بن گئے اور گناہ کرتے کرتے مولا دادا بھی بن گئے. مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے. اے کریم آقا آپ کی مدد ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، آپ کی رحمتوں سے بہت امید وابستہ ہے مولا. آپ ہی نے فرمایا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. مولا اپنی دریائے رحمت سے ہم کو معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا. بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی مانگتا ہے مولا. ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے اور ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے مولا.
آپ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اور ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں. ہم نادان بچے سے زیادہ نادان ہے. مولا پورا مجمع آپ کی چوکھٹ پر اپنی جھولیوں کو پسار کر تجھ سے معافی کی بھیک مانگتا ہے. اے کریم آقا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ رحیم سے رحم کی اپیل ہے. اے خطاؤں کے معاف کرنے والے آقا، اے معافی کو پسند کرنے والے آقا، بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھے. آپ کی ذات تو ایسی کریم ذات ہے. اے کریم آقا ہم آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جاویں تو کہاں جاویں، مانگے تو کس سے مانگے. مولا آپ ہی نے فرمایا ہے نا اچھے بروں کو معاف کر دیا کرو. مولا آپ سے اچھا کوئی نہیں اور ہم سے برا کوئی نہیں. اے کریم آقا ہم اپنے ہاتھوں کو اپنی جھولیوں کو پسار کر تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. مولا ہم سب کو معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا ہم گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے. مولا گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے. ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے. ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، ہمیں گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا ہے. مولا ہماری بدحالی پر رحم فرما. ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما. ہمیں گناہوں کی نفرت عطا فرما. تنہائی کے گناہوں سے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے مولا ہماری پوری حفاظت فرما. ہمیں صاف ستھری زندگی جینا نصیب فرما دے. مولا تقوی نصیب فرما دے، طہارت نصیب فرما دے، عفت اور پاک دامنی عطا فرما دے. جس کرم سے مولا آپ نے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، اے کریم آقا اس کرم سے ہمیں تقوی بھی عطا فرما دے، ہمیں متقی بنا دے. مولا اس سے پہلے ہم پر سے بہت رمضان گزرے ہیں لیکن مولا ہماری زندگی ابھی تک حرام سے پاک نہیں ہوئی، گناہوں سے پاک نہیں ہوئی. اے کریم آقا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں تقوی کی دولت سے مال فرما دے. ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے. چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، گناہوں کے خیالات سے بھی ہماری پوری حفاظت فرما دے. مولا پوری حفاظت فرما دے. تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس ماہ مبارک کے انوارات برکات سے ہم کو مالا مال فرما دے. مولا اس ماہ مبارک کا بہت بڑا حصہ ہمارے سب سے گزر گیا. مولا رحمت کا آسرا گزر گیا، مغفرت کا آسرا گزر گیا. ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. ہماری ناقدری کو معاف فرما کر ہمیں ناقدری سے محروم نہ فرما. ہمیں رحمت کے اشرا، مغفرت کے اشرے کے برکات سے مالا مال فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما. یہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرا چل رہا ہے. مولا ہم کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. ہمارے ماں باپ کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. ہمارے بیوی بچوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. ہمارے بھائی بہنوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. مولا ہمارے اڑوسی پڑوسی، ہمارے محلے، ہمارے بستی والے، پوری امت بلکہ مولا پوری انسانیت کو تو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. مولا ہم انسان کمزور ہے، اسے کانٹا چپ جاتا ہے، تل ملا جاتا ہے. یہ جہنم کی بھیانک آگ جو پتھروں کو پگھال دیا کرتی ہے، ایسی بھیانک آگ میں مولا انسان کیسے جلے گا. اے کریم آقا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے دے. مولا ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے دے. پوری انسانیت کو مولا جہنم سے چھٹکارا دے دے. ہمیں ماہ مبارک کے انوارات برکات سے مولا محروم نہ فرما. ہمیں ماہ مبارک کی نورانیت اور روحانیت سے مالا مال فرما دے. ہمیں سب قدر کی عبادت مکھ فرما دے. ہمیں سب قدر کی عبادت مقدر فرما دے. مولا ہم تو آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا بندہ، جہاں بھی آپ کی بندی ہو، کسی کو بھی رمضان کی برکات سے مولا محروم نہ فرما. مولا بہت ڈر، واقعی ڈر لگتا ہے. مولا واقعی ڈر لگتا ہے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نے مدینہ پاک میں اور مسجد نبوی میں ممبر شریف کے قریب بد دعا مانگ لی، ہلاک ہو جائے وہ شخص
جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی، مولا نبیوں کے سردار نے منبر پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دی ہے۔ اے کریم آقا، اس بد دعا سے ایک ایک بندے ایک ایک بندی کی حفاظت فرما لے اور ہر ایک کی مغفرت فرما دے، ہر ایک کو رمضان کے انوارات برکات سے مولا مالا مال فرما دے۔ اے کریم آقا، کسی ایک کو تو اپنے کرم سے محروم نہ فرما، ہمیں سب قدر کی عبادت مقدر فرما دے۔ اے کریم آقا، امت کے حال پر تو ہی رحم فرما دے۔ مولا، یہ امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، 15ویں صدی کی کمزور امت ہے، کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہے۔ مولا، اس امت پر نظر کرم فرما دے، اس امت کے ساتھ مولا اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما۔ مولا، تو عدل کرے تو ہم لوٹیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹیا۔ آج تک جیے تیرے ہی فضل سے جیے، آج تک جیے تیرے ہی کرم سے جیے، ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں۔ مولا، اس یتیم امت کے ساتھ ان کا کرم کا، درگزر کا، عفو کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اس امت کی پوری پوری مغفرت فرما، امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے کریم آقا، امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ مولا، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، مولا آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کو دیکھ رہی۔ مولا، امت اپنے کیے ہوئے کو بہت بھگتی ہے، اس کو ظالموں کے ظلم سے مولا نجات عطا فرما دے، باطل کے نرموں سے نکال دے، اغیار کے چنگڑوں سے مولا اسے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، باطل کی تمام گندی سازشوں کو ناکام فرما دے، ان کی گندی تدبیروں کو ان کی ناکامی کا ذریعہ بنا دے۔ امت کے ایمان اور اعمال کی، عزت کی اور آبرو کی، جان اور مال کی مولا پوری پوری حفاظت فرما دے۔ مولا، امت کے دن بدل دے، مولا امت کے دن بدل دے، مولا امت کے دن بدل دے۔ مولا، ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر چکا ہے۔ مولا، اے کریم آقا، اس امت کو عزت کے دن بتا دے، اس امت کو ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ مولا، ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ کتے کے منہ سے مرغی چھڑا لیتے ہیں، بکری کے منہ سے باسی سبزی چھڑا لیتے ہیں۔ مولا، امت اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے باطل اور ظالموں کے حوالے کر دی جائے۔ اے کریم آقا، تجھ کو تیرے نبی کے پیٹ پر کے پتھروں کا واسطہ، تجھ کو تیرے نبی کے راتوں کے رونے کا واسطہ۔ مولا، تیرے نبی کو اس امت سے کتنی محبت تھی۔ مولا، ایک چور کا چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، تیرے نبی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ مولا، تیرے نبی کو تو امت کے چوروں سے اتنی محبت تھی۔ اے کریم آقا، ہم تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری امت پر رحم فرما دے، امت کو سنبھالا دے دے۔ مولا، اس امت کو سنبھالا دے دے، اس امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو مولا کنارے پر لگا دے۔ اے کریم آقا، امت کے دن بدل دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگار کو حلال پاکیزہ آسان روزیاں عطا فرما، تھکا جانے والی روزیوں سے تیرے بندوں کی حفاظت فرما، حرام روزیوں سے مولا حفاظت فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے جوڑوں کو نیک جوڑے عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، امت میں جو بھی پریشان ہے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو تیرے بندے بنا قصور جیل خانوں میں سڑ رہے ہیں مولا، سال ہا سال ہو چکے ہیں، اے کریم آقا بے قصور ہے مولا، ان کو چھٹکارا عطا فرما دے، ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت مولا ان کو بری فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، دنیا میں جہاں جہاں اعتکاف اور خانقاہیں لگی ہے، جس لائن سے محنت ہو رہی ہے، اس کو مولا قبول فرما لے، مولا اس کو قبول فرما لے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، یہ پورے مجمع کو مولا قبول فرما لے، اس سونگڑ بستی کے قبرستان کے تمام مرحومین اور پوری دنیا کے قبرستان کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اور ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان کے ساتھ
حسن خاتمے کے ساتھ مولا تیری ملاقات مقدر فرما دیجیے مولا. مولا تیرے راستے کی اور مسجد میں تیرے راستے میں مولا نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، مکے کی موت، مدینے کی موت، احرام کی حالت میں طواف کرتے کرتے مولا ایسی پیاری موت ہمیں عطا فرما. تمام بری موتوں سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، کٹ کے مرنے سے، دب کے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے مرنے سے، بنا وصیت کی موت سے مرنے سے، اچانک موت آ جا کر مرنے سے، مولا اسپتالوں میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنے سے، گناہ کی حالت میں موت آ کر مرنے سے، دنیا کے گیت گاتے گاتے مرنے سے مولا ہماری پورے مجمع کی، پوری امت کی حفاظت فرما. ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر بے انتہا تیرے قرب والی موت عطا فرما. مولا قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، پل صراط کی سختیوں سے، میدان حشر کی رسوائیوں سے، مولا حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما. جس کا حساب ہوا اس کی کم بختی ہو گئی، اس کی ہلاکت ہو گئی. مولا حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. مولا پورا مجمع دن بھر کا تھکا ہارا بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے. آدھی رات گزرنے کے قریب ہے، آسمانوں میں فریاد اعلان کر رہا ہے کوئی. مولا تیرے بندوں نے تیری چوکھٹ پر اپنی جھولیوں کو پسار دیا ہے. مولا سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جایا کرتا، یہ تو سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے. آپ سخیوں کے سخی اور آپ داتاؤں کے داتا. آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو، آپ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہو. یہ الگ بات ہے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو بہت آتا ہے نا. آپ نے دینے کا ارادہ کر لیا، جنید کو اکھاڑے سے نکالا، فضیل کو ڈاکوؤں کے سے نکالا، مالک بن دینار کو شراب کھانے سے نکالا، حبیب ادمی کو سود خوروں کی صدمے سے نکالا اور اپنا بنا دیا. مولا ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو، ہم فقیروں کو، ہماری جھولیاں خالی ہے. مولا ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے. مولا ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے. مولا کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرمائیو، نامراد واپس نہ فرمائیو. مولا پورے مجمع کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، نامراد واپس نہ فرما. ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما. مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے راتوں میں اور رمضان کے دنوں میں رونے کی برکت سے، آپ کی آہو جاری کی برکت سے، یہ مبارک راتوں کی برکت سے، مبارک گھڑیوں کی برکت سے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے. مولا قبول لے. مولا آپ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اس کا ہاتھ چھوٹا ہے، پھر بھی آپ نے حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو جھڑکنا مت. مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سائل ہیں نا. اگر آپ نے ہم کو جھڑک دیا مولا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں رہے گا. اے کریم آقا ہماری درخواست کو، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مولا قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.